احمد بھائی، ہماری جو ابھی ڈسکشن چل رہی تھی چیپٹر 2 کے حوالے سے، جو دوسرا سپارہ ہے، اور جو لاسٹ بھی ہماری کل ہمارے جو پچھلے سیشن میں، کل کے سیشن میں آپ نے جو بات کی تحویل قبلہ کے حوالے سے، اینڈ اٹ از اے ویری ون آف دی مطلب ایک بہت بڑا پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بار بار ان آیات کو ریپیٹ کرتے ہیں اس حوالے سے، اور تحویل قبلہ پہ بہت زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں. تو میں یہ چاہتا کہ اس کو تھوڑا سا ضرور آپ ایمفیسائز بھی کریں کہ what is the significance for us in that way and what is the relevance for all of the brothers for all the people in fact. اچھا، اس میں نا یہ دوسرا پارہ اسی چیز سے شروع ہوتا ہے کہ جو قبلہ ہے وہ چینج ہو گیا، کدھر سے؟ جروسلم سے مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا یہ اس آیت کو بار بار ریپیٹ کیا، کم از کم 3 سے 4 دفعہ تو ریپیٹ کیا ہے بڑے چھوٹے سے ٹائم میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک باعث فتنہ بن گئی تھی، کچھ لوگوں کے لیے چیز خاص طور پہ. یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو دین، اللہ تعالیٰ کے دین میں شک ہونا شروع ہو گیا تھا کہ پہلے تو ہم نماز بیت المقدس یعنی جروسلم کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اور اب ایک دم یہ رول آ گیا ہے کہ مکہ کی طرف نماز پڑھنی ہے. تو جو یہود تھے وہاں پہ، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ کیا تمہارے خدا نے اب اپنا ڈیسیجن چینج کر لیا؟ یہ کس قسم کا خدا ہے جو ڈیسیجنز چینج کر لیتا ہے، اور تمہاری جو پرانی نمازیں تھیں وہ تو ضائع ہو گئیں. لیکن اور اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ بھی کیا، وہ اسی لیے کیا تاکہ مسلمانوں کو ایک قسم کا ایمفیسس دلایا جائے کہ اس چیز کی امپورٹنس کا، اینڈ نمبر 2 کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے اور اس کو تمہیں فالو کرنا ہے. اور آگے یہ بھی بتا دیا گیا کہ جن لوگوں نے نماز پڑھی تھی، پیچھے کی نمازیں ان کی ضائع بھی نہیں کی جائیں گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ایک بڑا میسج ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہے کہ اب فلیگ بیررز جو ہیں، اب جو مسلمان ہیں، اب جو یہ امت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ مسلمان جو ہیں، ان کے پاس جو ہے نا اب حق کا بینر ہے، جو کہ اب یہود سے لے کے ان کو دے دیا گیا. یہ ایک سمبولک اس میں میسج بھی بہت بڑا ہے یہاں پہ. اور ایک اور چیز بھی ہے ادھر کہ جو کہ میرا خیال ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا سے یہ چیز ایمفسائز وہ بھی اسی پارے کے اندر آیت ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہاں بالکل، کہ تم لوگوں کو ہم نے مڈل نیشن بنایا ہے. اور وہ مڈل بھی اس حساب سے کہ نہ تم نصارہ کی طرح غلو کرتے ہو اپنے دین کے اندر ایک اسپریچویلٹی کے لحاظ سے اور لا کو پیچھے چھوڑ کے، اور نہ ہی یہود کی طرح تم لوگ لا کو بہت زیادہ ایمفسس دیتے ہو اور جو دل کا حال ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. تو امتن وسطا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا سورہ بقرہ میں شروع میں یہود کو مخاطب کیا. جب قبلہ تحویل کیا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان سے بات کرنے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. اب جو ہے ان کو جو میسج دینا تھا وہ دے دیا ہے، اب ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے قبول کرنا ہے اس کو کہ نہیں. اینڈ دیکھیں یہ جو حکمت ہے نا کہ قبلہ پہلے جو تھا وہ جروسلم کی طرف تھا، اس میں بھی ایک حکمت یہی ہے کہ یہود کو تاکہ مائل کیا جائے کہ یہ کوئی نئی بالکل چیز نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی ہے جس کی تکمیل یہاں پہ ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ان کا دل نرم کرنے کے لیے، ٹو میک اٹ ایزیئر فار دیم ٹو ایکسیپٹ اسلام، اور ایفیلیشن کے لیے ٹو میک اٹ ایزیئر فار دیم ٹو ایکسیپٹ اسلام، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبلہ پہلے وہ والا رکھا. لیکن جب اللہ نے دعوت دی ان کو اور انہوں نے انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب یہ جو نیشن ہے مسلمانوں کا، یہ بالکل ایک الگ نیشن ہے. ان کا قبلہ الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے، ان کا پروفٹ الگ ہے، اور بالکل ایک جو ہے نا آئیڈینٹی دے دی مسلمانوں کو. اچھا، ویسے تو سورہ بقرہ کا ایک جو ہے نا وہ موضوع چل رہا ہے، لیکن بالکل اگر ہم مائکرو فوکس ہو کے کوئی ایک آیت دیکھیں جو مجھے پرسنلی کافی پروفاؤنڈ لگتی ہے. اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک رول بتایا. سورہ فاتحہ میں ہم نے کل دیکھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو استعانت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں یہاں پہ ایک اصول بتا دیا، ایک آپ سمجھیں طریقہ بتا دیا کہ ہم اپنی پرسنل لائف میں استعانت کیسے لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے اہل ایمان جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا وہ اللہ سے مدد طلب کریں 2 چیزوں سے، صبر سے اور صلاح سے. تو یہ 2 جو چیزیں ہیں، صبر اور صلاح، بہت بڑے ٹاپکس ہیں، لیکن میرے خیال سے ان کو اگر ہم سمجھیں اور ان کو انٹرنلائز کریں تو استعانت جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے لی جا سکتی ہے. تو صبر کیا ہے؟ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اردو میں صبر کو سمجھا جاتا ہے کسی مصیبت پہ صرف صبر کرنا، لیکن اگر ہم دین کی روح سے دیکھیں تو صبر کو اسکالرز نے جو ہے وہ 3 ٹیئرز میں
ایکسپلین کیا ہے یا 3 اس کی جو ہیں اس کے اینگلز ہیں دیکھنے کے. سب سے پہلا اینگل انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر کرنا, یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو بجا لانا در حقیقت صبر ہے, اور قرآنی آیات اس پہ دلالت کرتی ہیں کافی ساری. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا, یعنی کہ اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے رک جانا, یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. اور پھر اسی طرح مصیبت اگر کوئی آتی ہے, اور یقیناً ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے, اس پر بھی صبر کرنا, صبر علی مصیبہ, یہ تینوں ڈائمینشنز ہیں صبر کی. اور اگر ہم قرآن مجید کی روح سے ہی دیکھیں کہ صبر یہ دل کی ایک ایسی عبادت ہے جس کا ریوارڈ جو ہے وہ رمضان سے بہت ملتا جلتا ہے. رمضان کا کیا ریوارڈ ہے؟ حدیث قدسی میں کیا آیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, جس کی محدثین نے شرح کیا کی ہے کہ اس کا مطلب ہے ان لمیٹڈ ریوارڈ. تو اگر آپ صبر کا کنیکشن رمضان کے ساتھ دیکھیں تو وہ بہت گہرا ہے, کیونکہ رمضان بھی صبر کا ہی نام ہے, اور صبر کے ریوارڈ کو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زمر میں کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا جو اجر ہے وہ بھی بغیر حساب کے ہے. تو یہ بڑے کی پرنسپلز ہیں صبر. اور اسی طرح نماز تو خود ایک بہت بڑا موضوع ہے, لیکن صبر اور صلاح کو اگر ہم پکڑ لیں تو انشاءاللہ یہ از اے مینیفیسٹیشن آف استعانت. اچھا, اس میں نا شان بھائی جیسے آپ صبر کی بات کر رہے تھے تو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ سمجھنے والا کہ جو ریوارڈ ہے نا وہ مشکل کے آنے کی وجہ سے نہیں ہے. یعنی کسی بندے کو صرف اس لیے ریوارڈ نہیں ملتا کہ اس پر مشکل آئی ہے, بلکہ ریوارڈ ہے پیشنس کی بنیاد پر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یعنی اللہ نے کہا آزمائیں گے تو تمہیں, لیکن خوشخبری کس کے لیے, ریوارڈ کس کے لیے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک ہمارے یہاں بڑا مشکل, یہ ہمارے یہاں بڑی یہ عام سی بات ہے کہ جی مسلمان پہ مومن پہ اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے. ریوارڈ تب ملتا ہے جب وہ صبر کرتا ہے, شرط یہ ہے, کنڈیشن یہ معلق ہے حکم اس کے ساتھ. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ خاص طور پہ صبر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صبر کی جو لوگ اہل صبر ہے ان کی جو خاص بات بتائی ہے وہ یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ مطلب یہ آیت اللہ کی کمپیشن اور اللہ کی محبت بیان کر رہی ہے. صلوات جو ہے اٹس اے پلورل, اور صلوات علماء کہتے ہیں من ربہم, ان کے رب کی طرف سے. یعنی یہاں پہ اللہ نے اپنا خاص طور پر ذکر کیا, اور اہل بلاغہ اور علماء جو لغت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کا لطف, اللہ کی نرمی اور اللہ کی محبت جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے. صلوات جو ہے, صلات کی جمع صلوات جو ہے بیسیکلی اللہ کی رحمت عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے. اس سے مراد درود نہیں ہے, عام طور پہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ یعنی صلات کا مطلب درود ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کو درود پڑھنا ہے, سیدھی سی بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صلوات کے مطلب 2 ہیں. علماء نے کہا کہ صلوات کا تعلق دنیاوی لائف اور اخروی لائف کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی رحمتیں دنیا میں کیا ہیں, 2 چیزوں کی صورت میں, ایک ارشاد اور دوسرا توفیق. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو گائیڈنس دیتے ہیں. صلوات کا مطلب یہ, کیونکہ رحمت الگ سے ذکر کی نا, تو ارشاد کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو گائیڈنس بھی دیتے ہیں, یعنی ارشاد, اور دوسرا توفیق. صرف گائیڈنس کافی نہیں ہے, عمل کی توفیق بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور آخرت میں بھی صلوات, آخرت میں صلوات کا مطلب 2 ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو ریوارڈ ثواب اور دوسرا مغفرت. یعنی ثواب کس پر, جو اچھے عمل کیے ہیں, اور مغفرت جو برائیاں یا غلطیاں ہوں گئی. ان ادر ورڈز اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, رحمتیں بھی ہیں اور یعنی صلوات بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان اللہ مع الصابرین, پچھلی آیت میں اللہ نے یعنی اس کے لیے بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے, معیت بھی ہے, اللہ کی مدد بھی ہے. اور ان کو کہا اللہ نے اولئک هم المہتدون. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی اہل صبر کے لیے وہ گائیڈڈ ہیں, اور اہل صبر کو اللہ توفیق بھی دیتے ہیں, اللہ گائیڈنس بھی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خیر بھی بنتے ہیں. اللہ کی سب سے بڑی بات اللہ کی محبت اور معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں مشکلات کے بعد اگر انسان کو یہ مل رہا ہو, اٹس ٹوٹلی ورتھ اٹ. الحمدللہ. جیسے ابھی آپ نے بات کی نا, کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی کہ از اللہ پلیزڈ ود می, کیسے مجھے پتہ لے گا اللہ میرے سے پلیزڈ ہے, اور وہ لوگ بڑی مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو آپ نے بات کی نا کہ صلوات کی جو تفسیر بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گائیڈنس اور توفیق, یہ 2 چیزیں. تو آئی تھنک کہ اگر مشکلات کے باوجود الحمدللہ آپ نیک اعمال کر رہے ہیں اور نیکی میں بڑھ رہے ہیں, تو اٹس اے بگ سائن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از پلیز ود یو. سو ذیشان نے جو آیت شیئر کی اس سے پچھلی ہی آیا ہے جو میں بہت زیادہ انٹرنلائز بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور ان ایوری فیز آف لائف الحمدللہ دس ہیز ہیلپ می. وہ ہے
ورس 152 فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لی وَلا تَکْفُرُون کہ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور دیکھو میری ناشکری نہ کرو. نیور بی اینڈ تھینک می، میرا شکر کرو اور میری شکری جو ہے وہ ناشکری نہ کرو. اس میں سب سے پہلا اسپیکٹ ہے ریممبرنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اس پہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت احادیث ہے. میں 2 کوٹ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے سامنے. ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سیز آئی ایم جسٹ ایز مائی سلیو تھنکس آئی ایم. اف ہی ریممبرز می ان ہمسیلف I too remember him in myself. And if he remembers me in a group of people, I remember him in a group that is better than them. And if he comes 1 span nearer to me, I go 1 cubit nearer to him. And if he comes 1 cubit nearer to me, I go a distance of 2 outstretched arms nearer to him. And if he comes to me walking, I go to him running. SubhanAllah. So, ایک تو یہ حدیث اگر ہم انٹرنلائز کر لیں نا تو اللہ کا لو بھی بلڈ ہوگا کہ دیکھیں دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو ہمیں آفر کر رہا ہے کہ تم مجھے تھوڑا سا بھی یاد کرو گے، دیکھو میں تمہیں اس سے ایکسپونینشیل لیول پہ یاد رکھوں گا. اور اس پہ علماء کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بات منوانی ہے ان ڈیفیکلٹ ٹائمس تو آپ فراوانی میں بہت یاد رکھیں اللہ کو، آپ فراوانی میں بہت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دوسری بڑی زبردست حدیث یہاں پہ کہ ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ when Allah loves a servant he calls Jibril and he says verily I love this person so you should love him. تو جبرائیل ان سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ اعلان باقی آسمانوں پہ ہوتا ہے. تو so on and so forth. یعنی آپ دیکھیں کہ سب سے جو ہولی کریچرز ہیں، یعنی اینجلس کو ہم بڑا وہ ہولی کریچر ظاہر ہے ایک تصور ہے، وہ اگر انسان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ محبت کر رہے ہیں انسان سے تو آئی تھنک کہ اس انسان کو بڑا اس پہ خوش ہونا چاہیے. اور دوسرا جو اسپیکٹ اس میں ہے اس آیت میں وہ شکر گزاری اور ناشکری کے حوالے سے، گریٹیٹیوڈ اینڈ ان گریٹیٹیوڈ. سبحان اللہ. دیکھیں احمد بھائی آپ نے کل ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل سے ٹرانسفر آف لیڈرشپ ہوئی اور ان کی کچھ مسٹیکس تھیں جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. اس میں آپ نے ہی مینشن کیا تھا کہ بہت بڑی مسٹیک تھی ناشکری. یعنی ایک تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کہ جی من و سلوہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں تو یہ جو ہے وہ فوڈس چاہیے. پھر یہ کہ اللہ نے نبی بھیج دیا، آزادی دے دی آپ کو فرعون سے، اس کے بعد اللہ نے شریعت بھیج دی، ہر چیز تو آپ کو بھیج دی، لیکن یہ کہ ناشکری. تو آئی تھنک کہ ناشکری از اے کرائم اور دس از سو ان نیچرل بیکاز ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، آ کے سب کو پتہ ہے، اور کہاں کہاں وہ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ ہمارے افیئرز مینیج کر رہا ہوتا ہے. یہ تو کبھی ہم سوچنے بیٹھ جائیں تو آئی تھنک کہ ہمیں رونا آ جائے. سو اس لیے ناشکری ایک تو یہ چیز انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ رمضان میں آڈینس کو بھی کہوں گا کہ گریٹیٹیوڈ جرنل یہ ایک بڑی زبردست عادت ہے، بلکہ اس میں ریسرچز موجود ہیں کہ جو لوگ گریٹیٹیوڈ جرنل فیل کرتے ہیں بناتے ہیں، یعنی 5 things for which you are grateful، تو وہ زیادہ خوش ہیں سائنٹیفکلی اسپیکنگ. ان میں آپٹیمزم ہے، ان میں ڈٹرمینیشن ہے، ان میں جو ہے ول پاور زیادہ ہوتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کافی ریسرچز جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی، بلکہ اس کے فزیولوجیکل افیکٹس بھی ہیں اکارڈنگ ٹو سائنس شکر گزاری کے. الفا ویوز جو ہے وہ اسٹڈی کی گئی، ہارٹ بیٹ کا تعلق جو ہے وہ برین کی کچھ ویوز کے ساتھ دیکھا گیا تو بڑا ردم ایک نظر آیا. تو ماشاءاللہ دیکھیں جو بھی احکامات دین اسلام کے ہیں دے آر ایبسلیوٹلی سائنٹفک. سو دیکھیں مائی پوائنٹ از کہ الحمدللہ وی شوڈ بی ویری تھینکفل ٹو اللہ کہ ہمیں ایک بنا بنایا سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا، وہ پرنسپلز دے دیے جن پہ عمل کر کے ہم ایک بہترین اور سیلف فلفلمنٹ والی زندگی الحمدللہ جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. اچھا یہی پارہ وہ ہے جس میں نا رمضان مینشنڈ ہے اور قرآن میں کہیں اور رمضان کا تذکرہ نہیں ہے، ایز ان رمضان ورڈ بھی مینشن نہیں ہے کہیں اور اس پارے کے علاوہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادھر روزے کا بھی ذکر کیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صیام کو یعنی روزے کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ پریکٹس جو ہے اپنے آپ کو کھانے سے روکنا، اپنے آپ کو حلال کردہ چیزوں سے روکنا، اس میں جو ہے نا جیسے علی بھائی نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد رکھنا اس ٹائم کے اوپر، کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کا جو ہے نا آپ کا پیٹ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی کروا رہا ہوگا. کیونکہ آپ کو جب بھوک لگے گی تو انسان سوچے گا میں کیوں بھوکا ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے میں کھانے سے روکا ہوا ہوں. اور اس میں سے جو ہے نا ہم نے جو اخذ کرنا ہے وہ تقویٰ ہے، گاڈ کانشیسنس، کہ ہمیشہ انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں رکھے اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو استعمال کرے اور حرام کردہ اشیاء سے رک جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے کہا
کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن جو ہے وہ اس مہینے میں نازل کیا گیا، یعنی رمضان کے مہینے میں. سو رمضان کا مہینہ جو ہے وہ روزے کا مہینہ ہے جس میں سے انسان نے تقوی جو ہے نا وہ اٹین کرنا ہے. دوسری چیز جو ہے اس میں امپورٹنٹ وہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں قرآن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا ہے. اور اس کے بعد فوراً بعد ہی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اگر میرا بندہ تم سے پوچھے میرے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ میرے بارے میں اگر میرا بندہ پوچھے تو میں قریب ہوں، اور میں جب وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں. اور یہ رمضان کی آیات کے ساتھ ہی مینشنڈ ہے. تو اس میں ہمیں جو ہے نا رمضان کو ان 3 چیزوں کے ساتھ ضرور جوڑنا چاہیے. روزہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کو قرآن کے ساتھ بھی جوڑنا ہے اور دعا کے ساتھ. خاص طور روزہ، قرآن اور دعا. اور اس سب کا جو ہمارا وہ جو نتیجہ ہمیں نکالنا چاہیے اس میں سے وہ ہے تقوی. کہ پری رمضان احمد جیسا تھا اور پوسٹ رمضان احمد ہے، اس میں فرق ہونا چاہیے لیول آف تقوی کے اندر. پری رمضان اگر میرا لیول آف تقوی نیچے تھا تو پوسٹ رمضان جو ہے میرا لیول آف تقوی کچھ نہ کچھ بڑھنا چاہیے. اور ایوری ایئر انسان کو جو ہے نا اس طرح کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح قرآن، جیسے میں نے کہا نا کہ قرآن کا مہینہ ہے یہ، تو اس میں ہمیں نا ایک گول سیٹنگ کرنی چاہیے اپنے ریلیشن شپ قرآن کے ساتھ. اگر کسی نے کچھ صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، اس کو چاہیے کوشش کرے کہ اس مہینے ان میں اضافہ کرے، کچھ اور دیگر صورتیں جو ہیں وہ یاد کر لے. اگر کسی نے کبھی قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا کور ٹو کور، تو یہ مہینہ ہے جہاں پہ وہ یہ گول سیٹ کرے کہ میں اس مہینے کور ٹو کور قرآن ختم کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس طرح کوئی نہ کوئی قرآن کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو ری وائٹلائز کرنا اس مہینے کے اندر، دعا کے ساتھ دعا کے بھی ٹارگٹ سیٹ کرنا. بالکل، دعا کے میں نے اللہ سے یہ چیزیں مانگنی ہے. بالکل. اور ریممبرنگ میں پھر ذکر بھی آ جائے گا. تو میں آپ سے سب سے بلکہ پوچھنا چاہوں گا واٹس یور فیوریٹ ذکر؟ ویسے تو بہت سے اذکار ہیں، لیکن واٹس یور گو ٹو ذکر کہ جب آپ فری ہوں اور آپ آڈینس کو بھی بتانا چاہیں کہ جی ہاں یہ آئی لو دس ذکر. اچھا علی بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پریکٹس جو میری پہلے بھی رہی ہے اور اب زیادہ ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی میں ذکر کرنا شروع کرتا ہوں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تو میں استغفر اللہ اور اللہم اغفر لی سے آگے نہیں جا پاتا. اللہ، کیونکہ میں نا میرا دل کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. سبحان اللہ. اور میں اپنا محاسبہ جب کرتا ہوں نا کہ میری عبادات کا، نماز کا جب میں محاسبہ کرتا ہوں تو میں استغفر اللہ اور اللہم اغفر لی سے آگے نہیں جا پاتا. سبحان اللہ. کہ میں اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تاکہ میں اس کی بات چاہتا ہوں کہ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی درود، اللہم صلی علی محمد. لیکن میں نے ریسنٹلی آئی فائنڈ مائی سیلف جسٹ سیئنگ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی یا استغفر اللہ. تو پرسنلی آج کل جو ہے نا اگر میرا ذکر جو سب سے زیادہ یہ ہے تو وہ یہی والا ہے، اور وہ میری پرسنل جو اسٹیٹ ہے آج کل جس میں اپنے آپ کو پاتا ہوں اس وجہ سے. اینڈ اکارڈنگ ٹو حدیث جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کے تمام جو ہے وہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کی تحمید زیادہ بہتر ہے کہ استغفار زیادہ، تو آپ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی. آپ نے کہا کہ جب آپ نے کسی کو کسی جگہ پہ پرفیوم لگانا ہو کسی کپڑے کو، تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو واش اٹ. سو اس کی پرفیوم تو تحمید اللہ کی تو وہ ایک خوشبو ہے، اور آپ کی گندگی جب تک صاف نہیں ہوگی تو سبحان اللہ، یعنی استغفار کئی دفعہ پریسیڈنس رکھتا ہے اوور سبحان اللہ. امیزنگ ایگزامپل. اچھا، وائل آئی ایگری ود واٹ احمد بھائی نے کہا ہے، لیکن آن دا کنٹریری اگر آپ دعا دیکھیں یونس علیہ السلام کی، تو اس میں آپ کو ایک دوسری پکچر ملتی ہے. میرے لیے پرسنلی جو ہے نا حوقلہ جس کو کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت امپاورنگ، مجھے بہت امپاورنگ دعا لگتی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ اس بات ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا. اور اگر آپ دیکھیں تو یونس علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی ہے، یعنی کہ اس میں بھی اس بات ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو میری گو ٹو پرسنلی، اور کیونکہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو اور ہم نے علماء کو کہتے ہوئے سنا بھی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو سی میریکلز ہیپننگ، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، تو ٹرائی لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ نہیں، وہ کہتے ہیں 500، 1000، 1500، 2000 دفعہ کر کے دیکھیں تو صحیح، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا جو ہے نا معجزے ہوتے ہیں. اچھا، احمد بھائی نے بات کی رمضان کی، قرآن کی اور دعا کی، یہ تو ہے ساری عبادت. اگر آپ پارے کے شروع میں آ جائیں تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، بار بار سائنٹیفک چیزوں کی طرف جانے کو بہت دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ایک طریقہ رکھا، اور وہ کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے رکھا کہ آخر اللہ کی عبادت کیوں کی جائے.
یعنی کہ وہ کیا دعویٰ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا کیونکہ ایسی بات ہے اسی لیے میری عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ توحید ربوبیت کو کلیم کر کے آگے پھر کہا ہے دیر فار ورشپ می. کیا مطلب توحید ربوبیت کہ مثلاً اللہ تعالیٰ خالق ہیں, اللہ نے یہ پیدا کیا, اللہ نے وہ پیدا کیا. تو میں جن آیات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ آیات یہ اس پارے کے بالکل شروع ہی میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک. لمبی آیت ہے بیسیکلی جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا, آسمان اور زمین کا, دن اور رات کے ہیر پھیر کا ذکر کیا, کشتیوں کی جب وہ دریا پہ چلتی ہیں لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں, آسمان سے جب بارش برستی ہے, یعنی کہ اٹ از دا مینیفیسٹیشن آف اللہ تعالیٰ کریشن. اور اسی طرح اور سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے وہ ربوبیت کے دیے. تو اس سے ہمیں ایک جینیسس آف فیتھ کا پتہ لگتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں الوہیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کریشن پہ غور کریں. دیکھیے یہ تھیوریٹیکل بات نہیں ہے, آج کل اس کو اگر ہم پریکٹیکلی مینیفیسٹ کریں تو ہم سوچیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہنڈرنس ہیں میرے اور آپ کے لیے کہ ہم غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم ایک ٹرپ پہ گئے تھے سب اکٹھے, اور اس ٹرپ پہ ہم نے کیا کیا تھا, ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کیا تھا, اور ہم نے رات کو بیٹھ کے سب نے لیٹ کے, آپ کو یاد ہوگا آسمان کی طرف کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ تاروں کو آبزرو کیا تھا, سورہ ملک سنتے, اور ہم سب نے ایگری کیا تھا کہ اس طرح ٹائم نکال کے اللہ کی کریشن کو شاید ہی ہم کبھی آبزرو کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو یہ مشورہ ضرور دیں گے کہ آپ کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو تھوڑا سا کٹ آف کر کے اس پہ غور و فکر ضرور کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل بنایا ہے اپنی الوہیت کے لیے. تو آئی تھنک دس از ویری امپاورنگ. ویسے یہ جو ربوبیت آپ نے بات کی, اٹس اے بیوٹیفل کانسیپٹ. اس کو اگر تھوڑا سا اور ہم آڈینس کے لیے ایکسپلین کر دیں تو بڑا امپاورنگ ہوگا کہ ایگزیکٹلی توحید ربوبیہ میں کیا کیا جو ہے وہ آتا ہے. میرے خیال سے شیخ مغیرہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ربوبیت پہ تھوڑا سا ذرا ایلیبوریٹ کر دیں پلیز. جی, اس میں نا توحید ربوبیت میں بنیادی طور پہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا خالق مالک ہونا, 3 بڑی چیزیں ہیں کہ اللہ خالق ہے اور دوسرا اللہ مالک ہے, یعنی وٹ ایور اللہ از کریٹڈ اللہ کی وہ ڈائریکٹ پوزیشن میں بھی ہے اور اللہ کے ڈسپوزل پہ بھی ہے, اور تیسری چیز اللہ قدیر بھی ہے. یعنی یہ 3 الملک والقدرہ اور ایک خلق, یہ 3 بڑی کوالٹیز عام طور پہ توحید ربوبیہ کے اندر کوٹ کی جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف خالق ہے, اللہ آنر بھی ہے, اور اللہ کے پاس نہ صرف اللہ خالق ہے تو اللہ کے پاس ایک نیچرل رائٹ بھی ہے, اور تیسرا اللہ کا ڈسپوزل بھی ہے, یعنی اللہ کے مرضی کے مطابق کچھ پتہ ہل بھی نہیں سکتا. یہ 3 کوالٹیز جو ہیں یہ پرائمریلی ایک توحید ربوبیت کا کانسیپٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں جس بندے کے اندر توحید ربوبیہ کا کانسیپٹ صحیح معنوں میں انٹرنلائز ہو جائے نا, وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا, کیونکہ توحید ربوبیہ نیسیسریلی necessitates actually in fact to الوہیہ. اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں عام طور پہ بعض دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ توحید الربوبیہ بندے کا پرفیکٹ ہے, توحید الوہیہ نہیں. صحیح اس میں جو محققین کی رائے وہ یہی ہے کہ توحید الربوبیہ اگر ایگزمپلری ہو تو اٹ شوڈ نیسسریلی لیڈ ٹو توحید الالوہیہ, اور جو بندہ ایکچولی میں انٹرلائز کرے کہ مالک بھی اللہ ہے, خالق بھی اللہ ہے, اور قدرت بھی اللہ کی ہے, تو یہ ساری چیزیں باقی وائی از اینی ون اے تھرڈ پرسن ورتھی آف ورشپ ان دیٹ. اور اس میں یہ بھی آئے گا نا کہ اللہ نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا, والذی قدر فہدی, اللہ کا کنٹرول بھی ہے, یعنی کہنے میں ڈسپوزل بھی اللہ کا نا, ہی از واچنگ اوور یو, اس نے تمہیں فورسیک نہیں کیا ہے. اس میں نا یہ تو توحید ربوبیہ کی بات ہے. میں نا ایک بہت اہم چیز جو خاص طور پہ اس چیپٹر کے اندر ذکر ہوئی اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جو اس چیپٹر کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں نا احکامات ذکر کیے ہیں, خاص طور پہ طلاق کے مسائل اللہ نے ذکر کیے ہیں, اور بھی احکامات ہیں, حج کے بھی کچھ احکامات اللہ نے ذکر کیے ہیں. طلاق کے حوالے سے ایک کچھ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کچھ پرابلمز ہیں جس کو اللہ نے بہت اسٹرائکنگلی ایڈریس کیے ہیں, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک دفعہ ایک کلاس پڑھا رہا تھا, اینڈ آئی کوریڈ دیز آیات, اور ایک خاتون جو تھیں, شی واز یعنی سینئر, میں ایم ایس کی کلاس پڑھا رہا تھا, تو شی واز آبویسلی میرڈ وومن, اور سینئر تھے سارے اسٹوڈنٹس. تو شی واز امیزڈ کہ میں نے کبھی آج تک تصور نہیں کیا کہ یہ جو نکاح کا جو نظام اللہ نے قائم کیا اور جو طلاق کا نظام ہے کتنا زیادہ فیور کرتا ہے خاتون کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ڈیورس جو ہے نا وہ عورت کی ایکسپلائٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور ایک تھریٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے مرد. یعنی یہ مطلب یہ بڑی اتنی گھنونی بات ہے کہ آپ ایک عورت کو بار بار تھریٹ کرتے ہیں طلاق کے نام سے, اینڈ یو آر ناٹ مین انف ٹو ایکچولی ڈیورس یعنی دیٹ وومن.
میں نے یہ دیکھ رہا تھا ان آیات میں کہ یہ جو آیت خاص طور پہ طلاق کی آیات جب اللہ نے آغاز کی تو یہاں پہ جو کانسٹنٹلی ہر آیت کے اندر ایمفیسس ہے نا وہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے. یعنی الطلاق مرتان میں جہاں پہ اللہ نے کہا کہ جب تم ان کو طلاق دے دو تو اس کے بعد تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم یعنی ان سے واپس لو کوئی چیز. یعنی تم نے اگر مہر دے دی ہے تمہارے پاس یہ اجازت نہیں ہے کہ تم نے مہر لیا اور تم نے اس سے فائدہ اٹھایا اس خاتون کے ساتھ, اب تم ویسے مہر کیسے واپس لے سکتے ہو؟ اللہ معاف کریں, ہمارے ہاں تو باقاعدہ ایک چیز کا حساب لے کے واپس لیا جاتا ہے, گولڈ بھی, چوڑیاں اتروائی جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ تلک حدود اللہ, آیت کیا ہے؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوا, یہ اللہ کی حدود ہیں, اس کو کبھی کراس نہ کرنا. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون, جس نے اللہ کی حدود کو کراس کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ لفظ حد آ جائے کہ یہ اللہ کی حد ہے, باؤنڈری ہے, وہاں پہ ایمفیسس بہت نیکسٹ لیول کا ہو جاتا ہے. ریڈ لائن ہے, ریڈ لائن ہے یہ, مطلب یو کی ناٹ کراس تھی. اچھا پھر آگے میں نے یہ دیکھا کچھ آیات کو, اگر میں آگے چلوں تو یعنی دیکھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ بار بار نا مختلف جگہوں پہ یعنی حدود کا ذکر کر رہے ہیں, خوف کا ذکر کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جہاں پہ اللہ نے بات کی طلاق کی وہاں پہ اللہ نے کہا کہ دیکھو عورت کے ساتھ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اگر نہیں کر سکتے یعنی فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوا, ایک اور جگہ پہ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, یا تو اچھے انداز سے رکھو یا اچھے انداز سے رخصت کرو. اچھے انداز کا رخصت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی دے دلا کے, آگے آیات میں آتا ہے کچھ دے دلا کے رخصت کرو. ایک اور جگہ پہ میں حیران ہوا, اللہ نے کہا کہ یعنی اس پورے شادی اور یہ نکاح اور طلاق کے معاملات کے اندر اللہ نے جو بنیادی پوائنٹ یہ بنایا, اللہ کہتے ہیں وَلَا تَنْزَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, یعنی کہ اے مردو ابھی جو اللہ نے تمہیں ایک فضیلت دی ہے, یعنی مرد ہونے کی وجہ سے تم معاشرے کے اندر تمہارا ہاتھ اپر ہے, تمہیں کچھ حقوق مل جاتے ہیں, تمہارے پاس کچھ جگہوں پہ فائدہ مل جاتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں اس فضل کو نہ بھیجو, اس فضل کو, اس بڑھائی کو نہ بھولو. تم بڑے ہو تو ایکسپینڈ یور ہارٹ, بڑے بنو. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یہ کہا کہ مثال کے طور پہ اگر ایک عورت جو ہے وہ فار ایگزامپل اس کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو اس کو گھر سے باہر نہ نکالو, اللہ معاف کرے. اور طلاق کے موقع پر اجازت نہیں کسی مرد کو کہ وہ یعنی کسی فیملی کو کہ وہ طلاق کے موقع پہ کسی کو گھر سے باہر نکال دے. اللہ معاف کرے, ہمارے یہاں تو مار کے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے ایک خاتون کو. کسی کی جرت نہیں ہے یار, یہ اتنی سخت آیات ہے, میں حیران ہوتا ہوں واللہ العظیم. جب بھی میں نے یہ طلاق کی آیات سمپل کوئی بندہ ترجمہ پڑھ لینا, میں کہتا ہوں خاتون وہ کہے گی کہ اللہ نے جتنا مجھے پروٹیکٹ کیا ہے نا اتنا سے میں امیجن نہیں کر سکتی. حالانکہ ڈیورس کا مطلب جس میں اصل میں عورت بیچاری عام طور پہ ایٹ دا یعنی سفرنگ اینڈ پہ ہوتی ہے. تو میں اس چیز سے سبحان اللہ ان آیات سے بہت انسپائر ہوں. بیوٹیفل ماشاء اللہ. اور لاسٹلی بس میں ایک اور ورس کوٹ کرنا چاہوں گا سورہ البقرہ کی. یہ ایکچولی ورس مجھے بہت ہیلپ کرتی تھی جب میں نیا دین میں آیا تھا, اینڈ دیٹ از سورہ البقرہ ورس 208. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو دیکھیں بنی اسرائیل سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ کچھ چیزیں اپنی مرضی کی لے لیں, اور جو چیزیں اپنے کلچر یا مرضی کے خلاف جا رہی تھیں انہیں جو ہے وہ ترک کر دیا. تو آئی تھنک کہ یہ بہت بڑا جرم ہے, اور یہ انفیکٹ ناشکری کی ایک شکل ہے کہ وہ شکر نہیں کر رہے کہ اللہ کے ہر حکم میں خیر ہے. تو پورا کا پورا اس خیر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے نا, تاکہ آپ کی زندگیوں میں جو مسائل چل رہے ہیں اس میں آپ کو سلوشن ملے. دوسرا یہ کہ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا شیطان کو فالو نہ کرو, اللہ نے کہا ہے کہ اس کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو نہ کرو. تو وی شوڈ بی ویری وی شوڈ ٹیک کیئر آف اٹ الاٹ, کہ شیطان طرح سے ہر بندے پہ اٹیک کرتا ہے. اس کے پاس ہر ایک کی اسٹریٹجی ہے, اس کے پاس ایک دیندار بندے کو گمراہ کرنے کی اسٹریٹجی ہے, جیسے کل آپ نے مینشن کیا تھا کہ علماء کو کہاں سے پکڑتا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح پریکٹسنگ بندے کو کہاں سے پکڑتا ہے. سو وی شوڈ بی ویری کیئرفل کہ شیطان کے فٹ سٹیپس یعنی اسے موقع بھی نہ دیا جائے. اگر ینگسٹرز کے کانٹیکس میں بات کروں تو دیکھیں اٹ آل اسٹارٹس ود چیٹنگ ود اپوزٹ جینڈر, اور اس کے بعد معاملہ بڑھتے وہ کس گناہ تک چلا جاتا ہے. سو آئی تھنک کہ اس سایہ پہ بھی پونڈر کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ کی اس بات سے مجھے بڑا اچھا پوائنٹ پتہ چلا کہ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے اسلام سے بینیفٹس اٹھانے نا تو ٹیک اٹ اسلام ایز اے ہول پیکج, ایک پورے پیکج کے طور پہ لو. اگر آپ واقعی صحیح معنوں میں آپ اسلام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, یہ نہیں کہ اگر آپ پک اینڈ چوز تھوڑا سا کرو تو ہو سکتا ہے جزوی طور پہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے, لیکن ریئل میں جو ایکچولی میں آپ کو اسلام جو پرومسز کرتا ہے نا بڑے بڑے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, پاکیزہ زندگی کے لیے ادخلوا فی السلم کافہ, پھر ہر چیز میں اس کو امپلیمنٹ کریں. اور اس کی اپوزٹ کو بھی کتنا برا کہا گیا ہے کہ تم کتاب کے کچھ حصے میں ایمان لے کے آتے ہو اور بعض میں نہیں لے کے آتے, اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ عذاب جو ہے دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جزاک اللہ خیر فار یور, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.